بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 819 ہے اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 103 اور 104۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں، خود آپ لیجئے، من اموالہم ان کے مالوں میں سے، صدقتاً صدقہ، تطہرہم تاکہ آپ انہیں پاک کر دیں، وتزکیہم اور ان کا تزکیہ کریں، بہا اس کے ذریعے سے، وصلی اور دعا فرمائیں، علیہم ان کے حق میں، ان صلاتک بے شک آپ کی دعا، سکن لہم ان کے لیے باعث تسکین ہے، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ الم یعلموا کیا نہیں جانا انہوں نے اس بات کو کہ ان اللہ کے بے شک اللہ وہ یقبل وہی قبول کرتا ہے، التوبۃ توبہ، عن عبادہ اپنے بندوں کی، اور یأخذ اور وہ لیتا ہے، الصدقات صدقات، وَأَنَّ اور یہ کہ بے شک اللہ ہوا وہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر۔ دوسری بات کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ تیسری بات، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ چوتھی بات، تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ پانچویں بات، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ چھٹویں بات، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ ساتویں بات، اور صدقات و خیرات لیتا ہے۔ آٹھویں بات، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ تھا جو جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور توبہ کی۔ اس کے بعد ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے پاس جو یہ مال و دولت ہے، اسی مال و دولت کی وجہ سے ہم جہاد میں شرکت سے رہ گئے تھے، لہذا ہم یہ مال صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں یہی بات بتائی گئی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں مگر وہی جو وحی سے بتلا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جواب دیا
کہ مجھے تم سے مال و دولت لینے کا حکم نہیں ہوا ہے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ پیغمبر آپ ان کے مالوں میں صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک اور صاف کر دیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، پیغمبر آپ ان صحابہ کرام کے حق میں دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان قلب کا ذریعہ ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کس قدر خوش نصیب صحابہ ہیں اور کس قدر دل کی گہرائی سے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف اقرار کیا تھا اور کس کیفیت میں ڈوب کر انہوں نے توبہ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دعا کرنے کا اپنے حبیب کو حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، جنہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، وہ حضرت لبابہ وغیرہ تھے۔ اس کے بعد الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده کے ذریعے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول فرماتا ہے، اور بلا شبہ اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ توبہ کرنے والے صرف یہی نہیں بلکہ تمام ایمان والوں میں جو کوئی توبہ کرے گا اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اسے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بڑا قدردان بڑا بردبار ہے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جنت میں 70,000 کی ایک جماعت داخل ہوگی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ اپنی دھاری دار چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی میں سے بنا دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عکاشہ کو بھی انہی میں سے بنا دے۔ اس کے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحابی سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے عکاشہ دعا کرا چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس آیت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس بات کا احساس اپنے دل میں رکھنے کی توفیق بخشے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں، ہمیں اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے بندے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مجرموں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔